اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والاکرام و آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے اور بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے، دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری پڑ جاتی ہے۔ ناظرین، حیدرآباد نیوز کا یہ خصوصی پروگرام راہ دین کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی۔ ناظرین، آپ یہ پروگرام جمعۃ المبارک کو 3 بجے الحمدللہ آپ اور ہم ایک ساتھ ہوتے ہیں اور پیاری پیاری سی نعتیں بھی پڑھی جاتی ہیں، عالم دین جو ہے وہ گفتگو بھی فرماتے ہیں۔ آج الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کا راہ دین کا دوسرا ایپیسوڈ ہے اور الحمدللہ مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ سرخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ خصوصی پروگرام راہ دین آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ہائی اسپیڈ گروپ اور زہرا بلڈرز نے۔ اگر ان کا تعاون، ہائی اسپیڈ گروپ اور زہرا بلڈرز کا جو تعاون ہے، اگر یہ نہ ہو تو یہ راہ دین پروگرام آپ تک پہنچنا ناممکن ہے۔ تو ان کے تعاون کا بہت بہت شکریہ۔ اور آج الحمدللہ ہمارے درمیان جو موجود ہیں ان عالم دین ہیں، قاری قرآن بھی ہیں، سرخان مصطفیٰ بھی ہیں۔ تو میں آپ کو آج کے ہمارے جو مہمان ہیں اسے انشاءاللہ ان کا تعارف آپ سے کراتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد زبیر قریشی صاحب، لیکچرار ہیں آپ پنجاب کالج، خطیب ہیں، خطیب و امام ہیں میر جامع مسجد کے۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کا پہلے تو میں خود اور میری پوری حیدرآباد نیوز کی ٹیم آپ کا بہت شکر گزار ہے کہ آپ نے الحمدللہ اپنے قیمتی وقت میں سے، اپنی مصروفیت میں سے وقت نکال کر حیدرآباد نیوز کا اس پروگرام کو راہ دین میں آ کر ہمارے اس پروگرام کو الحمدللہ حوصلہ افزائی ہماری فرمائی ہے۔ حضرت اور آپ خیریت سے ہیں ماشاءاللہ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت ماشاءاللہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہم نے طہارت، وضو کے حوالے سے الحمدللہ، کیونکہ دیکھیں نا جب تک وضو ہی ہمارا ٹھیک نہیں ہوگا تو حضرت پھر باقی عبادت کیسے ہوگی۔ تو حضرت سب سے پہلے تو اس پروگرام کا آغاز ہم کلام ربانی کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت کے لیے بھی میں ملتمس ہوں، ماشاءاللہ آپ قاری بھی ہیں اور آپ سے میں ملتمس ہوں کہ قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت سے آج کی اس بزم کا جو ہے وہ آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، سبحان اللہ، عالم الغیب والشہادہ، سبحان اللہ، هو الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، سبحان اللہ، عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، سبحان اللہ، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، سبحان اللہ، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، سبحان اللہ، المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ،
سبحان اللہ عما یشرکون. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى سبحان اللہ. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. قاری صاحب نے ماشاء اللہ، علامہ صاحب نے تلاوت کلام ربانی سے راہ دین کا یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے نازل، ماشاء اللہ آغاز ہو چکا ہے. علامہ صاحب ماشاء اللہ نعت شریف بھی ماشاء اللہ بہت خوبصورت پڑھتے ہیں. میں ملتمس ہوں جناب علامہ قاری محمد زبیر قریشی صاحب سے کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 4 اشعار ہمیں سنا کر تو اس بزم میں جو ہے اور اس بزم کو اور فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سبحان اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے. حضور آپ کے ٹکڑوں پر جی رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے. یہ قرآن جو رب نے نازل کیا ہے، حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے. حضور آپ کا ہی قصیدہ لکھا ہے. خدا کہہ رہا ہے حبیب خدا سے کہ لوح بھی تمہاری قلم آپ کا ہے. حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے. فلک ہے کیوں روشن ذرا یہ تو دیکھو، زمانہ ہے روشن ذرا یہ تو سوچو، زمانہ ہے روشن ذرا یہ تو سوچو. وہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے، یہاں پر بھی آقا قدم آپ کا ہے. حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، میرے دم میں آقا یہ دم آپ کا ہے. ماشاءاللہ
ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز سے حضور آپ کے در کا میں ادنا گدا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، کرم آپ کا ہے۔ جمعۃ المبارک کی برکت و رحمت و عظمت والی ساعتوں کے ٹرانسمیشن خصوصی پروگرام حیدرآباد نیوز سے آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ راہ دین پروگرام ناظرین، وقت ہوا ہے ایک وقفے کا۔ حیدرآباد نیوز کا یہ خصوصی پروگرام جو آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں، ہمارے ساتھ جو تعاون الحمدللہ ہمیشہ سے رہا ہے ہائی اسپیڈ گروپ الزہرا بلڈرز نے۔ دیکھتے رہیں حیدرآباد نیوز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ۔ تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिज़ाज फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स। हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स। फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफस्टाइल। बुकिंग ऐं तफ़सीलनि लाइ मार्केटिंग एरो फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अलमदार चौक, कासमाबाद, हैदराबाद। ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں حیدرآباد نیوز کا یہ خصوصی پروگرام راہ دین، جس میں الحمدللہ ہمارے درمیان موجود ہیں جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد زبیر قریشی صاحب۔ ماشاءاللہ قرأت بھی ہوئی، نعت شریف کا نذرانہ بھی پیش کیا گیا۔ ناظرین، یہ خصوصی پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ہائی اسپیڈ گروپ نے اور زہرا بلڈرز نے۔ ناظرین، ان کا تعاون الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمیشہ سے ہے، اور انشاءاللہ یہ ہمارے جو پروگرام ہے راہ دین، اس میں انشاءاللہ تعاون کا رہے گا، اور ہمارے ساتھ انشاءاللہ اسی تعاون کے ساتھ ساتھ حیدرآباد نیوز آپ تک جو ہے اچھے اچھے ثناخان مصطفیٰ کی آوازیں بھی آپ کے جو ہے کانوں میں رس گھولیں گی، اور انشاءاللہ عالم دین جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے انشاءاللہ ہم سوالات بھی کریں گے، اور آپ کو انشاءاللہ ان سوالات کا جواب بھی وہ عطا فرمائیں گے۔ اور ہمارے اس پروگرام کو آپ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹس جو بھی ہیں وہ کمنٹ باکس میں آپ ضرور دیجیے۔ جی علامہ صاحب، ایک سوال آیا ہے کہ طہارت کی اقسام کتنی ہیں؟ سب سے پہلے تو میں حیدرآباد نیوز کا شکر گزار ہوں کہ جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے مجھے ایک مرتبہ پھر اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کی تعریف کے اندر حضور کے سامنے مناجات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ طہارت کی کتنی اقسام ہے۔ سب سے پہلے تو طہارت کے معنی کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ طہارت ہے کیا چیز۔ طہارت کے لغوی معنی ہے پاکیزگی کے۔ طہارت کی علماء نے 2 اقسام بیان کی ہیں، ایک ہے طہارت کبریٰ اور دوسری ہے طہارت صغریٰ۔ طہارت کبریٰ سے مراد ہے غسل، اور طہارت صغریٰ سے مراد ہے وضو۔ ان دونوں کی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر غسل کے، بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ یعنی ان دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے، غسل کا بھی اور وضو کا بھی۔
لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم لوگ آج احسن طریقے سے نہ تو غسل کرتے ہیں اور نہ وضو کرتے ہیں. تو یہ طہارت کی دو اقسام ہیں جس کے اندر ایک تو غسل شامل ہے اور دوسرا جو ہے وضو شامل ہے. ماشاءاللہ آپ نے بڑا خوبصورت انداز سے. حضرت ایک سوال اور ہے کہ وضو کے متعلق قرآنی حکم کیا ہے؟ قرآن کریم فرقان کیا؟ اللہ رب العالمین نے 6 سپارے کے اندر سورۃ المائدہ میں جو ہے وضو کا حکم فرمایا. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. یہ بڑی معروف آیت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو اپنے منہ کو دھو لیا کرو، کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھو لیا کرو، مسح کر لیا کرو اور ٹخنوں سمیت پاؤں کو دھو لیا کرو. یہ 4 جو اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے علی بھائی، یہی جو ہے وضو کے فرائض کے اندر شامل ہے. اور میں آپ کو ایک مسئلہ بتاتا چلوں. بالفرض اگر آپ کے پاس پانی بہت کم ہے، آپ وضو کی سنت ادا نہیں کر سکتے، تو علماء نے لکھا کہ آپ صرف فرائض ادا کر لیں تو آپ کا وضو ہو جائے گا. تو وضو کا جو سب سے پہلا فرض ہے وہ ہے پورا چہرہ دھونا. عام طور پر ہمارے یہاں پر لوگ جلدی میں وضو کرتے ہیں تو پورا چہرہ دھو نہیں پاتے. پورا چہرہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے یہ جو ہمارے اوپر کے بال ہوتے ہیں، ان بالوں سے شروع کیا وضو، کانوں کی لو اور تھوڑی کے نیچے کا پورا حصہ، یہ ہمارے چہرے کے اندر شامل ہے. لیکن کیونکہ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ وضو خانے کے اندر اکثر لوگ جلدی جو ہے وضو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا پورا چہرہ بھی نہیں دھو پاتا. جی، عادت ہوتی ہے لوگوں کی اس طریقے سے وضو کرنے کی. اس طریقے سے دوسرا جو فرض ہے وہ ہے کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا. آپ نے کوہنیوں سمیت 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے. اور یہاں پر ایک میں خرابی بتا دوں آپ کو نمازیوں کی. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونے کے بعد پانی کو چلو میں لیتے ہیں اور اس طریقے سے اوپر کر رہے ہوتے ہیں. جی. اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. نہ یہ سنت ہے، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ مستحبات ہے، بلکہ یہ تو صرف اور صرف پانی کو ضائع کرنے کی بات ہے. جب آپ نے کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھو لیا اور 3 مرتبہ آپ نے دھو لیا تو لازمی سی بات ہے آپ کا فرض بھی ادا ہو گیا، آپ کی سنت بھی ادا ہو گئی. اس کے بعد آپ دیکھیں ٹخنوں سمیت چوتھائی سر کا مسح کرنا. تیسرا جو فرض ہے ہمارا وہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. اب چوتھائی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں ایک چیز کے 4 حصے ہوتے ہیں، اس کو آپ کہتے ہیں چوتھائی. تو بالفرض آپ نے اپنے ہاتھوں کو ہلکا سے اوپر لے کر گئے تو آپ کا یہ مسح ادا ہو گیا. باقی جو آپ چیزیں کرتے ہیں یہ سنتوں کے اندر شامل ہے. اسی طریقے سے چوتھا جو فرض ہے وہ ہے ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کو دھونا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے فرائض کے اندر شامل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہے وضو کے فرائض ہیں. ماشاءاللہ. اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں علامہ صاحب کہ اپنا کوہنیاں جو ہے وہ جلدی میں ہاتھ دھوتے ہیں، تو یہ حصہ ہے اس حوالے سے تھوڑا میں ہمیں یہ جیسے چہرے کا آپ نے بتایا ہاتھ کے حوالے سے بھی. جی دیکھیں یہ کوہنیاں ہیں آپ کی نا. ٹھیک ہے. آپ کو اس سمیت وضو کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ پانی لگائیں تو پھر آپ اس کو ہاتھوں سے بھی دیکھتے رہیں کہ کہاں تک آپ کی جو ہے نمی ہو گئی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر آپ نے وضو کے فرائض ادا نہیں کیے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. بالفرض اگر سنت آپ سے چھوٹ جاتی ہے تو وضو آپ کا ہو جائے گا، نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے فرائض نہیں کوتاہی کی تو پھر لازمی سی بات ہے آپ کی نماز، وضو نہیں ہوگا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی. اور وہ پھر ٹخنوں کا کیا بعض لوگ کیا کرتے ہیں جلدی سے بس پاؤں جو ہے وہ دھو دیتے ہیں. یہ اس حوالے سے دیکھیں میری بات سنیے، جو ہمارے پاؤں کی چھوٹی انگلیاں ہیں ہمیں ان کے اندر بھی پانی پہنچانا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے علماء نے لکھا، سنت بھی ہے میرے آقا کی، کہ آپ جو ہے انگلیاں ڈال کے خلال کریں تاکہ جو ہے پانی جو ہے یہاں تک پہنچ جائے. اگر پانی نہیں پہنچتا تو پھر وہی بات ہے علی بھائی کہ ہماری نماز بھی نہیں ہوگی، تو ہمارا وضو نہیں ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے. تو آج آپ دیکھ لیں کہ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن بے حیائی سے رک نہیں پاتے، فضول گوئی سے رک نہیں پاتے، گالی گلوچ سے رک نہیں پاتے. تو اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا وضو جو ہے وہ کامل نہیں ہوتا، ہمارا غسل جو ہے وہ کامل نہیں ہوتا. جب یہی چیزیں جو بنیاد ہیں یہ کامل نہیں ہوں گی تو پھر ہماری نماز، آپ خود سمجھدار ہیں کہ نماز ہماری کہاں جائے گی. صحیح فرمایا آپ نے. ماشاءاللہ علامہ صاحب ہمارے درمیان
جو ہے موجود ہیں. اور ناظرین یہ جو وضو کا معاملہ ہے یہ ایک بڑا پیچیدہ معاملہ ہے, کیونکہ دیکھیں نا اگر ہم نماز کے لیے جاتے ہیں تو جلدی جلدی وضو کر لیا اور وضو کا کوئی حصہ چہرے کا یا ہاتھ کا یا پاؤں کا کوئی ایسا حصہ جو جس میں پانی نہ پہنچے تو ہمارا وضو جو ہے وہ نہیں ہوگا. جب وضو نہیں ہوگا تو سامعین نماز بھی ہماری نہیں ہوگی. تو دوستو وضو کا جو ہے وہ خیال رکھا کریں کہ بھلے اگر رکعت نکل بھی رہی ہو تو وضو تو آپ کامل کریں. ایسا نہ ہو کہ امام صاحب نماز وہاں جماعت کھڑی ہوئی آپ آئیں جلدی جلدی وضو کرا اور خدا نہ خواستہ کوئی آپ کا کوئی وضو جو ہے آپ کو کوئی ہاتھ یا سر کا مسا یا کسی میں کوئی سوکھا رہ گیا تو پھر وضو نہیں ہوگا, تو پھر ہماری نماز نہیں ہوگی. تو کوشش کریں کہ اپنی عبادت جو بھی عبادت کرتے ہیں وہ باوضو ہو کر کریں, تو اس میں اللہ کریم ہمیں برکتیں بھی عطا فرمائے گا. اور جب ہم انشاءاللہ ہمارا جب وضو کامل ہوگا تو انشاءاللہ ہماری ہر عبادت جو ہے وہ کامل ہوگی. آج جمعۃ المبارک کا برکتوں والا دن ہے, یقیناً نماز بھی آپ ادا کریں گے اور نماز کے ساتھ ساتھ الحمدللہ درود شریف بھی پڑھیں گے. تو آپ سب سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ یہ راہ دین پروگرام جو ہے آپ کے لیے اسی طرح کے موتی لے کر آ رہا ہے. نماز کے مسائل, غسل کے مسائل ہیں, اور ایک مثال کے طور پہ ایک مسئلہ طلاق کیسے کس طرح کیا ترتیب ہے کیا معاملات ہمیں پتہ نہیں ہوتا, جلد بازی میں ہم فیصلے کر لیتے ہیں. پھر طلاق کے معاملات ہیں, اس طرح اور بھی دین جو شریعت کے روح سے انشاءاللہ جتنے بھی عالم دین یہاں موجود ہوں گے شریعت کے روح سے انشاءاللہ اب شریعت کے دائرے میں رہ کر اور شریعت و سنت کے حوالے سے الحمدللہ وہ ہماری رہنمائی بھی فرمائیں گے. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ بس کہ راہ دین پروگرام کہ ہم بس اس راہ دین پروگرام سے اتنا سیکھ لیں کہ جو مسئلے مسائل دینی بتائے جائیں وہ آپ اس پہ عمل کریں. جب عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے بیڑے پار کرے گا. ناظرین یہ خصوصی پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ہائی اسپیڈ گروپ الزہرا بلڈرز نے. وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا, انشاءاللہ دیکھتے رہیں خصوصی پروگرام حیدرآباد نیوز سے. راہ دین کہیں نہیں جائیے گا, اپنے میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی کے ساتھ رہیے گا. انشاءاللہ دوبارہ ہم جب وقفے سے آئیں گے تو علامہ صاحب سے انشاءاللہ وضو کے متعلق انشاءاللہ گفتگو رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساتھ میرا جچتا تجھ سے, رستہ میرا سجتا تجھ سے, تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ, تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ, چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. ہائی اسپیڈ ہر پل چلے ایک قدم آگے. تدبیر ऐं तामीर जो हिकु हसीन इम्तिज़ाज. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स. हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफस्टाइल. बुकिंग ऐं तफ़सीलनि लाइ मार्केटिंग एरो. फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अलमदार चौक, कासमाबाद, हैदराबाद. फ़ोन नंबर 0317 388 986. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں حیدرآباد نیوز کا یہ خصوصی پروگرام راہ دین میں. میں ہوں آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے. ناظرین یہ خصوصی پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ہائی اسپیڈ گروپ
اور زہرا بلڈرز نے۔ ہمارے درمیان موجود ہیں جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد زبیر قریشی صاحب، ماشاءاللہ وضو کے حوالے سے بہت اچھی اور جامع گفتگو فرما رہے تھے۔ ایک بار پھر چلتے ہیں علامہ صاحب کی طرف اور علامہ صاحب سے وضو کے حوالے سے انشاءاللہ ہم پوچھتے ہیں۔ علامہ صاحب، یہ وضو کی سنتوں کے حوالے سے آپ ذرا روشنی ڈالیں۔ وضو کی سنتوں کے متعلق وضو کی سب سے جو پہلی سنت ہے وہ ہے نیت کرنا۔ اسلام کا یہ حسن ہے کہ اسلام میں آپ جو بھی اعمال کرتے ہیں اس میں نیت کی بڑی اہمیت ہے۔ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما اعمالکم بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جو اس کی نیت ہوتی ہے۔ تو وضو سے پہلے ہم سب سے پہلے نیت کرتے ہیں۔ نیت نہیں ہوگی وضو تو ہو جائے گا آپ کا، لیکن سرکار کی سنت جو ہے وہ آپ اس کو موقوف کر دیں گے، اور سنت کو چھوڑنا بھی یہ ہمارے لیے زوال دنیا ہے۔ اور آج پوری دنیا کے اندر دیکھ لیں آپ، جب لوگوں نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل کو چھوڑا تو پھر دنیا کی حالت کیا ہو چکی ہے ہمارے سب کے سامنے ہے۔ تو سب سے پہلے جو علی بھائی ہم جو ہے نیت کرتے ہیں، میں نیت کرتا ہوں وضو کی، نماز پڑھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادات کو، اس کے حکم کو بجا لانے کے لیے۔ نیت آپ نے کر لی، نیت کے بعد آپ جو ہے 3 مرتبہ پہنچوں تک ہاتھ دھوتے ہیں، کلائیے جسے آپ کہتے ہیں، 3 مرتبہ آپ یہ ہاتھ دھوتے ہیں۔ ہاتھ دھونے کے بعد ہاتھ دھو لیا آپ نے، اب آپ کو مسواک کرنی ہے، اور مسواک کی بڑی فضیلت ہے۔ آقا دو جہاں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے مسواک کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا تو اس وقت بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے مسواک کروائیں، یعنی اللہ کے نبی نے اپنے آخری وقت کے اندر بھی مسواک کو نہیں چھوڑا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث بھی آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسواک کے اندر موت کے علاوہ تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے جس کا نام ہے کرونا وائرس۔ اکثر علماء نے، پاکستان کے خصوصاً علماء نے اور ہندوستان کے علماء نے یہی لکھا ہے اور یہی کہا ہے مورخین نے کہ وہ لوگ جو کثرت سے مسواک کرتے ہوں گے وہ کبھی بھی اس بیماری کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے۔ تو میں اس پروگرام کے ذریعے میسج دینا چاہتا ہوں آپ سب کو کہ آپ سب لوگ مسواک ضرور کیا کریں۔ اچھا علامہ صاحب، اس کا وضو کا بھی بتایا کہ جیسے وضو بھی جیسی وضو آپ کو ٹوٹے فوراً وہ انشاءاللہ میں آگے بات کرتا ہوں۔ تو مسواک کرنی ہے۔ اچھا بالفرض اگر مسواک نہیں ہے تو پھر لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انگلیوں کا استعمال کرتے ہیں، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ مسواک کرنے کے بعد ہم کلی کرتے ہیں 3 مرتبہ، 3 مرتبہ کلی کرتے ہیں۔ اچھا وضو، اگر آپ وضو کر رہے ہیں اور آپ کا روزہ نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ غرارے کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو گلے کے اندر گندگی ہوتی ہے، اور اکثر آپ کیونکہ ہمارے لوگوں کو نزلہ رہتا ہے اور دیگر لوگ شکایات کرتے ہیں گلے کی خراش وغیرہ کی، تو جب آپ 3 بار کلی کرتے ہیں اور غرارے کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس وضو کی برکت سے آپ کے منہ کے اندر مختلف لوگ چیزیں کھاتے ہیں، ٹافیاں وغیرہ کھاتے ہیں، چھالیاں وغیرہ کھاتے ہیں، تو اس کے ذرات باقی رہ جاتے ہیں، تو کلی کی برکت سے وہ تمام ذرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اکثر لوگ ہمارے یہاں پر نشے کے عادی ہوتے ہیں، تو وہ جب نشاور چیزیں استعمال کرتے ہیں تو اس کے ذرات جو ہے منہ کے اندر بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہو پاکستان کے اندر خصوصاً لوگوں کو کینسر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے جب ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جو ان کی صحت کے لحاظ سے مفید نہیں ہے تو اس کے بعد وہ کلی نہیں کرتے، وہ اپنے منہ کو خالی نہیں رکھتے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے۔ تو 3 مرتبہ جب آپ کلی کرتے ہیں، یہ سائنس بھی کہتی ہے ہماری کہ جب آپ کلی کریں گے تو کیا ہوگا کہ جو آپ کے منہ کے اندر ذرات باقی رہ جاتے ہیں کھانے کے بھی، دیگر چیزوں کے، وہ ذرات سارے نکل جاتے ہیں۔ جب آپ غرارے کرتے ہیں تو آپ کے جو گلے کے اندر خارش وغیرہ ہوتی ہے اور آپ کا جو گلا خراب ہوتا ہے اس کے ذریعے اس کی برکت سے وہ پورا جو ہے گلا بھی آپ کا صاف ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ آ جائیں کہ 3 مرتبہ ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا۔ اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں جناب ہم جو ہے سانس اوپر لیں گے تو جو ہے پانی پہنچے گا، لیکن ناک کی جو نرم ہڈی ہے وہ یہ ہے، جہاں تک آپ ہاتھ کو پھیر رہے ہیں اور ناک کے اندر آپ کے نرمی واقع ہو رہی ہے، یہ نرم ہڈی ہے، اس سے اوپر جو ہے سخت ہڈی ہے۔ ہمیں پانی وہاں نہیں پہنچانا، ہمیں پانی یہیں پر رکھنا ہے، کیونکہ جی نرم ہڈی تک، کیونکہ اکثر لوگ جب پانی اوپر لے کے جاتے ہیں، سانس اوپر لیتے ہیں تو بسا اوقات پانی جو ہے اوپر چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو انتہائی تکلیف ہوتی ہے۔
اچھا جب ہم ناک کی نرم مٹی تک پانی پہنچاتے ہیں تو اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ اکثر لوگوں کو نزلہ رہتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، تو نزلے کے دوران اکثر لوگوں کے جو نزلہ بہتا ہے تو اگر نزلہ آپ کا نہیں بہتا تو یہاں پر جم جاتا ہے. تو جب آپ وضو کی حالت میں جب آپ ناک کی نرم مٹی تک پانی پہنچاتے ہیں اور ناک کو اپنی صاف کرتے ہیں انگلی کے ذریعے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پوری ناک کی صفائی ہو جاتی ہے. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ سائنسی لحاظ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سانس لینے کے اندر آسانی ہو جاتی ہے. پھر آپ آگے آ جائیں، چہرہ دھونا یہ فرض ہے، لیکن 3 مرتبہ جو آپ دھوتے ہیں علی بھائی یہ سنت ادا ہو جاتی ہے. یہ رسالت مآب علیہ السلام ہر اعمال میں آقا جو کرتے تھے وہ 3 مرتبہ کرتے تھے. اللہ کے نبی کسی چیز کا فرماتے تھے وہ بھی 3 مرتبہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے، یہ کام تمہیں کرنا ہے، یہ کام تمہیں کرنا ہے، تاکہ اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے اور لوگ اس چیز کو سمجھ سکیں. تو 3 مرتبہ جب آپ اپنا وضو کرتے ہیں تو وضو کے اندر جب آپ چہرہ دھوتے ہیں 3 مرتبہ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر 1 مرتبہ آپ نے چہرہ دھویا فرض کی کہیں کچھ حصہ رہ گیا ہو تو دوسرے دفعہ پورا ہو جائے گا، اور جب تیسری مرتبہ آپ وضو کا چہرہ دھوتے ہیں تو پورا آپ کا فرض بھی پورا ہو جاتا ہے اور سنت میں کی ادا بھی ہو جاتی ہے. اس طریقے سے جب آپ کونیوں سمیت ہاتھ دھوتے ہیں تو کونیوں سمیت ہاتھ دھونے کے ساتھ ساتھ آپ کو انگلیوں کو خلال کرنا ہے، اور پھر خلال کے بعد آپ کو پورے سر کا مسح کرنا، یہ میرے آقا کی سنت ہے. اور پھر سائنس آج یہ کہتی ہے کہ جو شخص پورے سر کا مسح کرتا ہے وہ کبھی بھی اپائج نہیں ہو سکتا، اپائج نہیں ہو سکتا. یہ سب سے بڑی وضو کی فضیلت ہے. اس طریقے سے اگر کسی کا بی پی ہائی ہو رہا ہو تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ مسح کرتا رہے. مسے کی برکت سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو خون کی نسیں یہ رواں ہوگی، خون آپ کا ہلکا ہلکا روانی میں آئے گا تو آپ کا بلڈ پریشر جو نارمل ہو جائے گا. اسی طریقے سے آپ جو ٹانگوں کو دھو لیتے ہیں. جی فرمائیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ علامہ صاحب بھائی ماشاءاللہ بہت پیاری سی گفتگو فرما رہے تھے، کتنی ساری معلومات الحمدللہ ہم تک الحمدللہ یہ پہنچا رہے ہیں، آپ تک الحمدللہ پہنچا رہے ہیں. ایک اور سوال لے لیں، وضو کی فضیلت. وضو کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جب قیامت کے دن آئے گی تو اس کی پہچان یہ ہوگی کہ یہ جو آپ وضو کرتے ہیں اعضائے وضو جو ہے چمک رہے ہوں گے. سبحان اللہ. یعنی قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا ہماری پہچان یہ ہے کہ ہم جو وضو کرتے ہیں یہ چمک رہے ہوتے ہیں. جب ہم قیامت کے دن جائیں گے تو لوگ کہیں گے کہ یہ محمد رسول اللہ کی امت ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھا کرتے تھے. وضو جو ہے وہ ہماری نشانی ہے. سب سے بڑی فضیلت یہی ہے وضو کی. اچھا با وضو رہنے کی فضیلت بھی آپ عطا فرمائیں. ماشاءاللہ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آقا کریم نے فرمایا کہ با وضو رہا کرو، با وضو رہا کرو. جب انسان با وضو رہتا ہے تو وضو کی برکت سے وہ بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے، پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر وضو کی حالت میں انسان اس دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، کوچ کر جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے. یعنی شہادت کا مرتبہ ملتا ہے جب آپ وضو کی حالت میں جو ہے. اسی طریقے سے میرے آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث سن لیں. آقا کریم نے فرمایا کہ وہ لوگ، بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ وضو پر وضو کرتے ہیں، یعنی کہ وضو تو ہوتا ہے لیکن نماز کا وضو کرتے ہیں. آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وضو کے اوپر وضو کرنا نور اعلیٰ نور ہے. اگر کوئی شخص وضو کے اوپر وضو کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو 10 مرتبہ وضو کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو باوضو رہیں گے. اگر اس حالت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بلا لیا تو ہم لوگ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شہادت کے رتبے پر ہوں گے، شہید ہو جائیں گے، اور شہید کا بہت بڑا رتبہ ہے. کیا بات ہے. ناظرین ماشاءاللہ حیدرآباد نیوز کا یہ خصوصی پروگرام راہ دین الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں. ناظرین جب وقت ہوا ہے وقفے کا، وقفے سے جب آئیں گے تو انشاءاللہ نعت شریف بھی ہوگی اور انشاءاللہ علامہ صاحب سے انشاءاللہ ہم دعا بھی کرائیں گے. یہ پروگرام آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ہائی اسپیڈ گروپ اور زہرا بلڈرز نے. دیکھتے رہیں حیدرآباد نیوز کا خصوصی پروگرام راہ دین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ساتھ میرا جچتا تجھ سے، رستہ میرا سجتا تجھ سے، تو ہے تو میں ہوں اور تو میرا افسانہ. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ. تو چلے تو لگے تیرا ساتھ میرا ساتھ، تجھ سے ہر سفر مجھ کو لگے سہانا. چلتا رہے تیرا میرا رستوں کا یارانہ، چلتا
स्पीड हर पल चले एक कदम आगे। तदबीर ऐं तामीर जो हिक हसीन इम्तिजाज फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स ज़हरा बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जे एतमाद सां गॾु कासमाबाद मेन अलमदार चौक ते चमकंदड़ सितारो 3, 4 ऐं 5 रूम्स जा रॉयल अपार्टमेंट्स। हर तरह जे कारोबार जे लाइ शॉप्स एंड शोरूम्स। फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, योर ड्रीम लाइफस्टाइल। बुकिंग ऐं तफ़सीलन लाइ मार्केटिंग एरो फातिमा गैलेक्सी अपार्टमेंट्स, अलमदार चौक, कासमाबाद, हैदराबाद। फोन नंबर 0317 388 986। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं हैदराबाद न्यूज़ का एक खुसूसी प्रोग्राम। राहदीन, ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है हाई स्पीड ग्रुप और ज़हरा बिल्डर्स ने। नाज़रीन, यकीनन गुफ्तगू भी माशाल्लाह चली रही है, तो क्यों ना एक नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नज़ारा भी शामिल करते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह अल्लामा साहब से इंशाल्लाह हम दुआ भी कराएंगे और इंशाल्लाह फिर हमारे आज का ये दूसरा जो एपिसोड है वो मुकम्मल हो जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हबीब प्यारा नजर उठाए तो मौला क़िबला बदल दे, कहीं वो चाहा कहीं ये कहना ए मूसा आन संभल के, ए मूसा आन संभल के, खुदा के उन पे मेहरबान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुनो, आका मौला नबी मौला, आका मौला नबी मौला, आओ मेरे नबी की शान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुनो, आका मौला नबी मौला। नमाज दी थी 50 रब ने, नबी ने 5 कराए, है देखो कितना ख्याल उम्मत, नबी ने बात बनाई, नबी ने बात बनाई, वही है अर्श के मेहमान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुनो, आका मौला नबी मौला, आका मौला नबी मौला। नबी के आशिक बिलाल हबशी है जिनके अर्श पे चर्चे, बिलाल जब भी अज़ान देते सहाबा इश्क में रोते, सहाबा इश्क में रोते, बिलाल हबशी की अज़ान सुनो, नबी है बोलता कुरान सुनो। जी नाज़रीन, ये प्रोग्राम आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है हाई स्पीड ग्रुप और ज़हरा बिल्डर्स हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा साहब। अल्लामा साहब, कोई आखिरी मैसेज हमारे व्यूअर्स को आप देना चाहें तो आप दीजिए। तमाम नाज़रीन के लिए आज का पैगाम, आज का मैसेज ये है मेरे दोस्तों, इस वक्त आप सब देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में मुसलमानों के साथ बड़ा जुल्म हो रहा है। आज मुसलमान जिन परेशानियों का शिकार हैं उसकी सबसे बड़ी वजह इस्लाम से दूरी है, मस्जिदों की वीरानगी है, आका दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का कत्लेआम है जो हम लोग कर रहे हैं। आज इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं आपको सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि नमाज कायम कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए, आका दो जहां सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी के अय्याम को गुजारें, उसने अखलाक के पैकर हों और इल्म दीन हासिल करें। तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म हासिल करना मर्द औरत पर फ़र्ज़ है
تو بڑے حضرات بھی علم حاصل کریں. اطلب العلم من المہدی الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گوشت سے قبر کی آغوش تک. علم دین حاصل کریں، قرآن نہیں پڑھے ہوئے قرآن کو پڑھیں، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ قرآن پڑھو یا پڑھاؤ یہاں تک کہ تمہارا انتقال ہو جائے، فرشتے تمہاری قبر پر اس طرح آئیں گے جس طرح لوگ خانہ کعبہ کی زیارت کو جاتے ہیں. سبحان اللہ. آج کا یہی پیغام ہے کہ دین اسلام کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے، تھام لیجئے. جی علامہ صاحب آپ دعا فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. مولا قدوس پروردگار عالم، ہمارا یہاں پر بیٹھ کر حیدرآباد نیوز پر قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنا، تیرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نعت پڑھنا، اے اللہ اس فقیر کے جو فقیر نے وضو کے متعلق باتیں بیان کی ہیں مولا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا یقیناً کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی، غلطیاں ہوں گی، مولا اسے اپنی رحمت کاملہ سے درگزر اور معاف فرما. پروردگار عالم اس گفتگو کو ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنا. مولا ہم سب کو با وضو رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہم سب کے تمام صغائر و کبائر گناہوں کو معاف فرما. مولا ہمارے والدین کی تمام امت مسلمہ کی بخشش و مغفرت فرما. مولا قدوس پروردگار عالم یا اللہ دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان پریشان ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان بیمار ہیں تمام مسلمانوں کو صحت کاملہ عطا فرما. دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان بے روزگار ہیں تمام مسلمانوں کو رزق حلال عطا فرما. مالک رزق حلال کو ہم سب کے لیے کشادہ فرما. مالک ہم تیری بارگاہ میں خصوصی دعا گو ہیں. اے اللہ ہمارے ہائی اسپیڈ کے جو حضرات ہیں مولا جنہوں نے اس محفل کو سجانے کے لیے تعاون کیا ہے مولا، اسی طریقے سے مولا زہرا بلڈرز کے جو حضرات ہیں مولا جنہوں نے تعاون کیا ہے، پروردگار عالم تو ان کو دین اور دنیا کی تمام بھلائیاں عطا فرما. مالک و مولا تو ان کی جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرما. مولا قدوس ہم تیری بارگاہ میں خصوصاً دعا کرتے ہیں مولا حیدرآباد کے نیوز کے تمام حضرات پر اپنا فضل و کرم فرما. اے اللہ ان کی کاوش کو، ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ مزید ان کو ہمت کے ساتھ طاقت کے ساتھ تیرا اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے آج راہ دین ٹرانسمیشن کے پروگرام کے لیے آپ نے وقت ہمیں عطا فرمایا. ناظرین انشاءاللہ ایک بار پھر آج کا ہی ہمارا پروگرام جو ہے اختتام پذیر ہوتا ہے. آج دوسرا ایپیسوڈ ہے. انشاءاللہ ایک بار آئندہ جمعے نئے مہمان کے ساتھ انشاءاللہ اس راہ دین کے پروگرام میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہوگا. صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی اور میری حیدرآباد نیوز کی پوری ٹیم کو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ نئے مہمان اور جمعۃ المبارک کے برکت والا دن کے ساتھ اچھی اچھی باتوں کے ساتھ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ ناشری کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے. اللہ آپ کا اور ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.